آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ زوم ایسا کہ لطف دوست ٹھکرانا پڑے، زوم ایسا کہ لطف دوست ٹھکرانا پڑے، یہ طبیعت ہے تو شاید جان سے جانا پڑے۔ خانہ ویرانی تو ہوتی ہے مگر ایسی کہاں، اپنی آنکھوں سے خود اپنا گھر نہ پہچانا پڑے۔ رسم چل نکلی عجب اب میں کدے کی خیر ہو، ہے وہی جمشید جس کے ہاتھ پیمانہ پڑے۔ سوچ لو اس بزم سے اٹھنے سے پہلے سوچ لو، یہ نہ ہو پھر دل کے ہاتھوں لوٹ کر آنا پڑے۔ لے چلے ہیں حضرت ناصح مجھے جس راہ سے، لطف جب آئے ادھر بھی کوئے جانا نہ پڑے۔ غم ہی ایسا تھا کہ دل شک ہو گیا ورنہ فراز، کیسے کیسے ہاتھ سے ہنس ہنس کے سہ جانا پڑے۔ زوم ایسا، اتنا غرور، اتنا گھمنڈ کہ لطف دوست ٹھکرانا پڑے، کہ لطف جب تمہارا دوست تم پر مہربانی کرے، تم پر لطف کرے، تمہارے ساتھ کرم کرے تو تم اسے بھی ٹھکرا دو، اس قدر غرور اپنے آپ پر۔ زوم ایسا کہ لطف دوست ٹھکرانا پڑے، یہ طبیعت ہے تو شاید جہاں سے جانا پڑے، جہاں سے بھی جانا پڑے۔ اگر یہی مزاج رہا تمہارا، یہی طبیعت رہی تو عجب نہیں کہ تمہیں ایک دن اپنی جان سے بھی جانا پڑے گا۔ کہ جو لوگ، جو دوست تمہارے جانثار ہیں، ان کے لطف کو، ان کی مہربانیوں کو، ان کے کرم کو تم ٹھکرا دیتے ہو، تو اگر یہی طبیعت رہی، یہی مزاج رہا تو ایک دن تم دیکھ لینا اس قدر تنہا ہو جاؤ گے کہ تنہائی تمہیں مار ڈالے گی، ایک دن تمہیں جان سے جانا پڑے گا۔ یہ طبیعت ہے تو شاید جان سے بھی جانا پڑے۔ خانہ ویرانی تو ہوتی ہے مگر ایسی کہاں، گھر تو ویران ہوتے ہی، خاص کر شاعروں کے اور عاشقوں کے گھر تو یوں بھی ویران ہوتے ہیں۔ خانہ ویرانی تو ہوتی ہے مگر ایسی کہاں، اپنی آنکھوں سے خود اپنا گھر نہ پہچانا پڑے۔ ایسی کیا ویرانی کہ خود اپنی آنکھوں سے اپنا گھر پہچانا نہ جائے کہ یہ میرا ہی گھر ہے، اپنے گھر کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے خود اپنا گھر نہ پہچانا پڑے۔ رسم چل نکلی ہے جب اب میں کدے کی خیر ہو۔ اب میں کدے کی ایک الگ رسم شروع ہو گئی، ایک نئی رسم شروع ہوئی ہے کہ ہے وہی جمشید جس کے ہاتھ پیمانہ پڑے۔ جام جمشید آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو ہے وہی جمشید جس کے ہاتھ پیمانہ پڑے، جو پیمانہ اٹھا لے وہی جمشید ہے، جام اسی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بزم میں ہے یہاں، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ پیمانہ اسی کا ہے، جو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لے پیمانہ اسی کا ہے وہی جمشید جس کے ہاتھ پیمانہ پڑے۔ سوچ لو اس بزم سے اٹھنے سے پہلے سوچ لو، یہ نہ ہو پھر دل کے ہاتھوں لوٹ کر آنا پڑے۔ محبوب کے بزم سے اٹھ کر جا تو رہے ہو لیکن سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ کچھ دور جانے کے بعد تمہارا دل پھر تمہیں مجبور کرے اسی بزم میں لوٹنے کے لیے۔ اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار، دیوار و در کو غور سے پہچان لیجئے۔ تو سوچ لو اس بزم سے اٹھنے سے پہلے سوچ لو، یہ نہ ہو پھر دل کے ہاتھوں لوٹ کر آنا پڑے۔ لے چلے ہیں حضرت ناصح مجھے جس راہ سے، لطف جب آئے ادھر بھی کوئے جانا نہ پڑے۔ حضرت ناصح مجھے سمجھانے کے لیے تو لے جا رہے ہیں، اپنی کسی اور راستے سے مجھے لے جا رہے ہیں۔ لے چلے حضرت ناصح مجھے جس راہ سے حضرت ناصح مجھے نصیحت کرنے لے جا رہے ہیں، لطف جب آئے ادھر بھی کوئے جانا نہ پڑے۔ مزہ تو تب آئے جب میری محبوب کے گلی بھی اسی راستے میں آ جائے، تو پھر میں دیکھوں کہ میرا کیا عالم ہوتا ہے اور ہمارے ناصح کا کیا عالم ہوتا ہے۔ لطف جب آئے ادھر بھی کوئے جانا نہ پڑے۔ غم ہی ایسا تھا کہ دل شک ہو گیا ورنہ فراز، کیسے کیسے ہاتھ سے ہنس ہنس کے سہ جانا پڑے۔ زندگی تو حادثوں کا ہی شمار ہے، کیسے کیسے حادثے گزرتے رہتے ہیں روز، اور کیسے کیسے دل جو ہے وہ حادثے سہ جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا غم پڑا ہم پر، ایک ایسا سانحہ، ایک ایسا حادثہ ہوا میرے ساتھ، دل شک ہو گیا، کٹ گیا، دو حصوں میں بڑھ گیا۔ شک مطلب پھٹ جانا یا کٹ جانا۔ شقاق القمر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، جب حضور کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، شقاق القمر اس واقعے کو کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی دل بھی شک ہو گیا ان کا۔ غم ہی ایسا تھا کہ دل شک ہو گیا ورنہ فراز، کیسے کیسے ہاتھ سے سہ کے سہ جانا پڑے۔ ورنہ زندگی میں تو کیسے کیسے ہاتھ سے سہ نہیں پڑتے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔